لیکن تمہارے والد والے حصے پر بھی تمہارے چچا کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تمہارے والد کو دیہاتی زندگی پسند نہ تھی، اس لیے وہ شاذ ہی ساون پور کا رخ کرتے تھے۔ پھر اپنے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے ساون پور کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح زمینیں، باغات اور حویلی نام تو راؤ شمشاد کے ہی تھیں، لیکن عملاً قبضہ راؤ احمد علی کا تھا۔ سال 6 مہینے بعد وہ ساون پور آ کر اپنی زمینوں کی آمدنی آ کر لے جایا کرتے تھے، اور ساون پور بھی وہ پیسوں کی غرض سے نہیں آتے تھے۔ انہیں اصل میں شکار کا شوق تھا، وہ یہاں شکار کھیلنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تب راؤ احمد علی زمینوں کی آمدنی کے نام پر کچھ رقم ان کے بریف کیس میں رکھ دیا کرتا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے اپنی جائیداد، اپنی آمدنی کا حساب نہ لیا تھا، لیکن راؤ احمد علی بڑے حساب کتاب کا آدمی تھا۔ وہ بڑی خوبصورتی سے ایک ایک پائی کا حساب رکھے ہوئے تھا اور ایک ایک قدم بڑی ہوشیاری سے اٹھا رہا تھا۔ تمہارے والد آرٹ کی دنیا کے آدمی تھے، شعر و شاعری سے لگاؤ تھا اور خود بھی شعر کہتے تھے۔ پینٹنگ کا بھی شوق تھا۔ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے انہوں نے لاہور میں ایک ذاتی گیلری کھول رکھی تھی۔ اس آرٹ گیلری کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ریسٹوران بھی کھول رکھا تھا۔ پیسوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ یہ کاروبار انہوں نے اپنا دل لگانے کے لیے کھولا تھا۔ تمہارے والد نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، جبکہ تمہارے چچا کی شادی تمہارے دادا کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی۔ اس کے 3 لڑکے تھے، آفتاب راؤ، اعتبار راؤ اور اقبال راؤ۔ وہ تینوں حویلی میں دندناتے پھرتے تھے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ تمہارے والد نے ابھی تک شادی نہ کی تھی، اور شادی نہ کرنے کی کوئی خاص وجہ بھی نہ تھی۔ ان کے مشاغل کچھ اس طرح کے تھے کہ انہی سے انہیں فرصت نہ ملتی تھی۔ بس یوں ہی زندگی گزری جا رہی تھی۔ تمہارے دادا نے اس طرف توجہ بھی دلائی، مگر وہ ہنس کر ٹال جاتے تھے۔ ماں تھی نہیں۔ وہ 2 بیٹوں کو جنم دے کر کب کی ملک عدم سدھار چکی تھی۔ اپنی بیوی سے فرمان کو اتنی محبت تھی کہ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر شادی نہ کی۔ بیٹوں کی شادی میں ماؤں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹوں کو اصرار کر کے شادی کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہاں کوئی اصرار کرنے والا نہ تھا، اور راؤ شمشاد کو شادی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ پھر تمہارے چچا بھی یہی چاہتے تھے کہ بڑا بھائی شادی نہ کرے تو اچھا ہے۔ شادی ہوگی تو اولاد بھی ہوگی، اور اولاد ہوگی تو جائیداد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ راؤ احمد علی نے کبھی شادی کی طرف توجہ دلانے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ وہ ان کے سامنے اپنی اولاد کی نالائکی کا رونا رونے لگتا تھا۔ وہ اولاد کو مصیبت کہتا تھا، اور تمہارے والد کو خوش نصیب گردانتا تھا کہ انہوں نے شادی نہ کر کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ہر طرح کے جنجال سے بچے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے بیوی کہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ کا معاملہ تقدیر سے منسلک ہوتا ہے۔ جب تقدیر انسان کی زندگی میں خوشگوار لمحات لانا چاہتی ہے تو ویسے ہی اسباب پیدا کر دیتی ہے۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی 40 سال کے ہونے کو آئے تھے۔ شادی کا معاملہ کبھی ان کے ذہن میں آیا بھی تھا تو اتنی عمر ہو جانے کے بعد وہ بالکل ذہن سے نکل گیا تھا۔ تب اچانک ہی ایک خاتون تمہارے والد کی زندگی میں آ گئی۔ تمہارے والد نے اپنی آرٹ گیلری میں ایک آرٹسٹ کی چند تصاویر کی نمائش کی تھی۔ انہوں نے بہت منتخب لوگوں کو نمائش دیکھنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ وہ خاتون مہوش کسی مہمان کے ساتھ آئی تھی۔ جب اس مہمان نے تمہارے والد سے مہوش کا تعارف کروایا تو یہ تعارف زندگی بھر کا تعلق بن گیا۔ پہلی ملاقات میں گویا دونوں نے جانا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ جب 2 اجنبی ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس کرنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں، تو پھر یہ انجانا تعلق ایک خوشگوار بندھن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جلد ہی دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے چچا احمد علی نے جب اپنے بڑے بھائی کی شادی کی خبر سنی تو بظاہر اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ اگر اس کے لیے کسی طرح ممکن ہوتا تو وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس شادی کو رکوا دیتا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا، اور تمہارے والد نے شادی کر لی۔ تمہاری ماں محفش بہت سوچی ہوئی خاتون تھی۔ وہ خود بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے روپے پیسے سے انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان کی جگہ کوئی دوسری عورت ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی لمبی چوڑی جائیداد دیکھ کر اس پر اپنا قبضہ بحال کرنے کی کوشش ضرور کرتی۔ محفش نے دیکھا کہ ان کے شوہر کو زمین و جائیداد سے کوئی لگاؤ نہیں، تو انہوں نے کبھی اس مسئلے پر ان سے کوئی بات ہی نہ کی۔ تمہارا چچا احمد علی خوش تھا کیونکہ شادی کو 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا، مگر ابھی تک کسی بچے کی ولادت کی کوئی خبر نہ آئی تھی۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنی ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ تمہارے چچا نے کئی مرتبہ انہیں ساون پور آنے کو کہا تھا، مگر وہ وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ شادی کے فوراً بعد بس ایک مرتبہ وہ ساون پور گئے تھے۔ اب تمہارے چچا اور چچی کو یہ فکر دن رات گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی کہ راؤ شمشاد کے ہاں اگر کوئی وارث آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاتھ میں آئی ہوئی جائیداد وارث آ جانے کے بعد ان کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ چچا چچی نے ان دونوں یعنی تمہارے والد اور والدہ پر ٹونے ٹوٹکے بھی کروائے، لیکن بچے تو اللہ کی دین ہوتے ہیں۔ نہ وہ کسی کی خواہش پر روکے جا سکتے ہیں اور نہ کسی کی خواہش پر پیدا ہو سکتے ہیں۔
کائنات کا مالک ہی انسانوں کو وارث دے سکتا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد راؤ شمشاد کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا نام محسن رکھا گیا۔ وہ محسن راؤ کہلایا۔ بیٹے کی بیٹے کی ولادت نے ساون پور کی حویلی میں صف ماتم بچھا دی، جبکہ تمہارے ماں باپ بہت خوش تھے۔ ہاں، بھائی کے نام پر چونکو مت، تمہارا ایک سگا بھائی اس دنیا میں موجود ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے یہ بعد میں پتا چلے گا، فی الحال یہ سنو کہ محسن راؤ کی پیدائش نے تمہارے چچا کے دل میں کیسی آگ بھر دی۔ اس کے سارے ٹونے ٹوٹکے بیکار گئے۔ محسن راؤ بہت ذہین لڑکا تھا۔ 10-12 سال کی عمر میں پہنچتے پہنچتے اس نے بہت سے فن سیکھ لیے۔ تیراکی، گھڑ سواری، ڈرائیونگ، کشتی رانی، نشانہ بازی۔ اس کی اٹھان بھی بہت اچھی تھی۔ وہ 12 سال کی عمر میں 14-15 سال کا لگتا تھا۔ تمہارے والد کے برخلاف اسے دیہات کی زندگی سے بہت لگاؤ تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ساون پور میں مستقل رہائش پذیر ہو جائے۔ محسن راؤ نے بہت جلد اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چچا نے اپنے بڑے بھائی کے سیدھے پن سے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ محسن راؤ اپنی زمین جائیداد کے بارے میں متجسس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کی زمین جائیداد کتنی ہے۔ جب راؤ احمد علی نے محسن راؤ کو سر اٹھاتے ہوئے دیکھا تو وہ فکر مند ہو گیا اور لگا مختلف تدابیر سوچنے۔ اسے اپنے بھائی سے کوئی خطرہ نہ تھا، کیونکہ وہ 54 سال کا ہو چکا تھا اور اپنی عمر طبی کو پہنچ رہا تھا۔ مگر محسن راؤ تو اس کے نزدیک وہ ڈاکو تھا جو گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اسے فوراً نہ روکا گیا تو اس کا گھر میں گھس آنا یقینی تھا۔ راؤ احمد علی کا شاطر ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں مختلف منصوبہ سازی میں مصروف تھا۔ ادھر تمہارا چچا مصروف کار تھا تو ادھر تقدیر اپنے کھیل میں مصروف تھی۔ وہ کسی طرح راؤ شمشاد کی اکلوتے وارث سے چھٹکارا چاہتا تھا کہ ایک اور وارث دنیا میں آ گیا۔ وہ تم تھی۔ 12 سال کے بعد اللہ نے راؤ شمشاد کے گھر میں رونق پیدا کر دی۔ راؤ شمشاد کو بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ آخر یہ خواہش تمہاری موہنی صورت میں پوری ہو گئی۔ محسن راؤ نے جب سے ساون پور کے چکر لگانے شروع کر دیے تھے، تب سے راؤ احمد علی کے تیور بدلنے لگے تھے۔ ان تیوروں کو شمشاد اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ محسن راؤ جب بھی ساون پور جاتا تو راؤ شمشاد کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگتا۔ وہ اپنے بیٹے کو جانے سے روکتے نہیں تھے، لیکن اندر سے یہ چاہتے تھے کہ وہ ساون پور نہ جائے۔ ان کے دل میں وسوسے اٹھتے تھے۔ کسی انجانے خوف کے پیش نظر انہوں نے محسن راؤ کے ساتھ 2 تربیت یافتہ محافظ بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ جب محسن راؤ اپنے محافظوں کے ساتھ اپنی حویلی کے سامنے جیپ سے اترتا تو راؤ احمد علی کی آنکھوں میں کسی کانٹے کی طرح چبھ جاتا۔ بالآخر راؤ احمد علی نے پروگرام بنا ہی لیا کہ کیا کرنا ہے۔ راؤ احمد علی کا چھوٹا بیٹا اقبال راؤ اگرچہ محسن راؤ سے عمر میں بڑا تھا، لیکن اس سے اس کی دوستی تھی۔ ساون پور میں وہ جہاں جاتے اکٹھے جاتے۔ محسن راؤ کو اپنے والد کی طرح شکار کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ ساون پور آیا تو حسب معمول تیتر کے شکار کا پروگرام بن گیا۔ راؤ احمد علی نے اس مرتبہ ساری منصوبہ بندی کر لی تھی۔ محسن راؤ کے دونوں محافظوں کو دودھ میں افیون ملا کر دے دی گئی۔ الل صبح جب محسن راؤ اپنے چچا، بھائی اقبال راؤ اور دیگر ملازمین کے ساتھ شکار پر جانے کے لیے نکلا تو حویلی کے گیٹ پر اسے اطلاع دی گئی کہ اس کے دونوں محافظ بہت گہری نیند میں ہیں۔ بار بار اٹھائے جانے پر بھی نہیں اٹھے، شاید دونوں رات بھر تاش کھیلتے رہے ہیں۔ محسن راؤ کو شکار پر ان محافظوں کی ضرورت بھی نہ تھی۔ وہ ان دونوں کو سوتا ہوا چھوڑ کر شکار پر نکل گیا اور پھر اسپتال میں تمہارے والد کو 2 خبریں ملیں۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ وہ 2 خبریں کیا ہوں گی۔ بھئی، پہلی خبر تو تمہارے بارے میں تھی۔ یہ خوشخبری تمہارے والد کو پورے 12 سال بعد ملی تھی، جب نرس نے ایک چھوٹی سی پھول سی بچی پیدا ہونے کی اطلاع تمہارے والد کو دی تو یہ خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اتنی خوشی تو انہیں تمہارے بھائی محسن راؤ کی پیدائش پر بھی نہ ہوئی تھی۔ تمہارے والد کو لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ وہ تمہاری پیدائش کو بڑی دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے، لیکن وقت نے کچھ اور ہی گل کھلا دیا۔ ایک اچھی خبر کے بعد فوراً ہی دوسری بری خبر ملی، اور یہ بری خبر تھی تمہارے بھائی محسن راؤ کے بارے میں، اور یہ خبر لے کر آیا تھا راؤ احمد علی کا بڑا بیٹا آفتاب راؤ۔ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کے چہرے پر خوشی کے آثار پھوٹ رہے تھے، اور وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ خوشی کی خبر فوراً کس کو سنائیں۔ ان کی نظر آفتاب راؤ پر پڑی۔ وہ اچانک ہی کہیں سے آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ راؤ شمشاد اس کی صورت دیکھ کر اپنی خوشی بھول گئے۔ ان پر تھراہٹ طاری ہو گئی۔ فوری طور پر ان کے دماغ میں جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ راؤ احمد علی کا انتقال ہو گیا، لیکن راؤ احمد بھلا آسانی سے مرنے والی چیز کہاں تھا؟ یہ خبر تمہارے والد کے بھائی کی بجائے تمہارے بھائی کے بارے میں تھی۔ آفتاب راؤ نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنا سر اٹھایا، باہیں پھیلائیں اور تمہارے والد سے لپٹ کر بے تحاشا رو پڑا اور روتے ہوئے بولا، تایا جی، ہمارے بھائی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے۔ یہ خبر سن کر راؤ شمشاد کی روح میں سناٹا اتر گیا۔ وہ گھبرا کر بولے، کس بھائی کو؟ ہمارے بھائی محسن راؤ کو۔ آفتاب راؤ نے اپنی بھیگی پلکیں پونچھتے ہوئے کہا، اس طرح اسپتال میں تمہارے والد کو
دو اچھی بری خبریں بیک وقت ملی۔ ان کا جو حال ہوا سو ہوا، لیکن جب راؤ احمد علی کو یہ خبر ملی کہ بڑے بھائی کے ہاں 12 سال کے بعد ایک بچی نے جنم لیا ہے، تو وہ خوشی جو محسن راؤ کو ڈاکوؤں کے اٹھا لے جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، دل میں تیر بن کر چپ گئی۔ اس نے اپنے تئیں جائیداد کا وارث مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اوپر والے نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ وہ بڑے حبیث مزاج کا مالک تھا، اس کے دماغ میں جو خناس بھر جاتا تھا اسے نکالنا پھر آسان نہ ہوتا۔ جائیداد کے لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بڑے پختہ انداز میں بیٹھ چکی تھی کہ جائیداد کے مالک کو کچھ کہنا نہیں ہے، کہ وہ خود بخود قبر کے نزدیک ہوتا چلا جا رہا، اور جائیداد کے وارثوں کو چھوڑنا نہیں ہے تاکہ لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور جتنے سانپ بھی راہ میں آئے وہ مر جائیں اور اس پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ تمہارے بھائی محسن راؤ کے ساتھ کیا ہوا، جنگل سے اسے کس نے اغوا کیا اور کس نے کروایا، وہ کہاں پہنچا اور اس پر کیا بیتی، اگر موقع ملا تو یہ سب میں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال تم اپنے بارے میں جان لو۔ ایک بے نام سی کھٹک جو تمہارے والد کے دل میں ہوتی رہتی تھی، اور کئی انجانے وسوسے جو ان کے دماغ میں سر ابھارتے رہتے تھے، محسن راؤ کے اغوا نے اسے سچ ثابت کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ محسن ساون پور جائے، لیکن وہ لڑکا مانتا ہی نہیں تھا۔ بالآخر نتیجہ سامنے آ گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کی طرف سے مشکوک ہو گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کا بھائی تھا، بغیر ثبوت کے وہ اس سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہارے والد بغیر ثبوت کے راؤ احمد علی پر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، اور وہ ایسا شاطر تھا کہ کوئی ثبوت نہ چھوڑتا تھا۔ تمہارے بھائی کو اغوا کروا کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی راہ میں کوئی کانٹا نہ آئے گا، مگر تمہارے جنم نے اسے جنم جلا بنا دیا، اور وہ کسی طرح جنم جلا بننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن کی کمان میں سازش کا ایک تیر اور چڑھایا۔ اب تم اس کے نشانے پر، لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ نشانہ بنانے جا رہا ہے وہ خود ترکش ہے، تیروں سے بھری، جس نام کو سن کر تم بار بار چونکتی ہو۔ یہ نام دراصل تمہارے دادا راؤ فرمان علی کو بہت پسند تھا۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں اس کا نام ترکش رکھتا۔ اللہ نے انہیں کوئی بیٹی نہ دی۔ جب تم نے جنم لیا تو تمہارے والد کو اپنے والد کی خواہش یاد آئی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے انہوں نے تمہارا نام ترکش رکھ دیا، لیکن یہ نام چل نہ سکا۔ حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ تمہارا نام تبدیل کر کے تانیہ رکھ دیا گیا۔ اس طرح تم اپنے اصل نام کے بارے میں کچھ نہ جان سکی۔ یہ نام بس محض چند ذہنوں میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ تمہارے والد راؤ شمشاد اپنے بھائی احمد علی کی طرف سے مشکوک تو ہو چکے تھے، لیکن ان کی ازلی شرافت نے کوئی راست اقدام اٹھانے نہ دیا۔ وہ ظالم کی بجائے مظلوم بننا پسند کر لیتے تھے۔ وہ تھپڑ مارنے والے کے منہ پر جواباً تھپڑ مارنے کی بجائے دوسرا گال پیش کر دینے کے عادی تھے۔ ہر شخص انہیں سمجھا رہا تھا کہ تمہارا بھائی تمہیں صفائے ہستی سے مٹا کر زمین جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ محسن راؤ کو بھی اسی نے غائب کروایا، اور اس کے بعد اب ترکش کا نمبر ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ جواب میں وہ ہنس کر کہتے، ارے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا تھا۔ تمہاری والدہ میوش تمہیں جنم دینے کے بعد مشکل سے 3 ماہ زندہ رہ سکی۔ انہیں اپنے بیٹے محسن راؤ سے بہت محبت تھی۔ اس کے گم ہونے کی خبر نے انہیں دنیا سے بیگانہ کر دیا۔ راؤ شمشاد جب بھی گھر میں داخل ہوتے وہ بس ایک ہی سوال پوچھنے کہ میرا محسن کہاں ہے۔ راؤ شمشاد علی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہ تھے، وہ وسیع تعلقات رکھتے تھے، پھر روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ پولیس نے اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن محسن راؤ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اس کا سراغ بھلا ملتا بھی کیسے؟ اسے ڈاکوؤں نے کب اٹھایا تھا؟ بہرحال محسن ملا نہ، اس کے بارے میں کوئی خبر ملی، نہ ہی اس کی لاش ملی۔ تمہاری والدہ اپنے بیٹے کی یاد میں ہوش گنوا بیٹھی۔ بالآخر 3 ماہ کے قلیل عرصے میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ مرتے وقت ایک فریم شدہ تصویر ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ محسن راؤ کی تصویر تھی۔ محسن راؤ کی گمشدگی اور موش کے انتقال نے تمہارے والد کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بہت سی باتیں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب انہیں تمہاری فکر دن رات کھائی جاتی تھی۔ کچھ اس طرح کے شواہد ملے تھے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ راؤ احمد علی اب تمہاری جان کا دشمن بن چکا ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ تمہاری زندگی کو کس طرح محفوظ کیا جائے۔ تمہارے والد نہیں چاہتے تھے کہ تم جائیداد کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دی جاؤ۔ وہ تمہیں تمہارے چچا کی دست برد سے ہمیشہ کے لیے بچا دینا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کی اور خوب کی۔ تمہارے والد کے ایک بہت اچھے دوست تھے، رحمت خان۔ وہ کوئٹہ میں قیام پذیر تھے۔ انہوں نے فوراً رحمت خان کو فون کر کے لاہور بلوایا، انہیں ساری صورتحال سمجھائی اور ان سے درخواست کی کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پرورش کریں۔ اصل مسئلہ جائیداد کا نہ تھا، تمہاری زندگی کا تھا۔ تمہارے والد کا خیال تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی زندگی بچانی ہے۔ اگر یہ بچ گئی تو بڑے ہو کر اپنا حق خود حاصل کر لے گی، اگر یہ مار دی گئی تو پھر جائیداد کو برتنے والا کون ہوگا؟ محسن راؤ کو تو پہلے ہی غائب کیا جا چکا تھا اور وہ خود بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ تم اس وقت 3 ماہ کی تھی جب تمہیں رحمت خان کے ساتھ کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ یہ کام بڑی احتیاط اور مکمل رازداری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رحمت خان اپنی بیگم کے ساتھ آ گئے تھے جب وہ تمہیں لے کر
خیریت سے کوئٹہ پہنچ گئے تو انہوں نے تمہارے والد کو مطلع کر دیا۔ خیریت سے پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی تمہارے والد نے ایک خبر تمہارے چچا کو بھجوائی۔ جانتی ہو یہ خبر کیا تھی؟ یہ خبر تھی تمہارے انتقال کی۔ اس خبر کو سن کر تمہارا چچا جھوم اٹھا۔ خواہ مخواہ اس کا دامن تمہارے خون سے رنگین ہوتا، وہ اس گناہ سے بچ گیا تھا۔ اب اس کی راہ میں کوئی پتھر نہ تھا، کوئی دیوار نہ تھی۔ انتقال کی خبر سن کر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غمزدہ صورت بنائے تمہارے والد کی کوٹھی پر پہنچا۔ اس وقت تمہارے انتقال کو ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اگرچہ قبرستان میں تمہاری ماں کے پہلو میں ایک ننھی سی قبر بنا دی گئی تھی، مگر راؤ شمشاد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ 3 ماہ کی بھتیجی کے لیے قبرستان جانے کی ہرگز زحمت نہ کرے گا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ صبح آ کر وہ بمشکل شام تک رکا۔ اسے ساون پور لوٹنے کی جلدی تھی۔ وہ رات کو اپنی حویلی پہنچ کر گھی کے چراغ جلانا چاہتا تھا۔ تمہارے والد کا ڈرامہ کامیاب رہا۔ راؤ احمد علی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکی کہ اس کے سیدھے سے بھائی نے اسے کھلا فریب دے دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ دونوں وارثوں سے اسے نجات مل چکی تھی، بس بھائی رہ گیا تھا۔ اس کا کیا تھا؟ وہ عملی طور پر زمین، باغات اور حویلی سے بہت دور تھا۔ جب تک جیتا ہے جیے اس کے بیٹے لاہور جاتے تو اپنے تایا سے کچھ نہ کچھ جھاڑ ہی لاتے تھے۔ مختصر یہ کہ تم مرحوم ہو کر کوئٹہ میں پرورش پانے لگی۔ تمہارا نام ترکش سے بدل کر تانیہ رکھ دیا گیا۔ رحمت خان تمہارے والد بن کر ایک لمبے عرصے تک تمہیں معلوم نہ ہو سکا کہ رحمت خان تمہارے اصل والد نہیں ہیں۔ کوئٹہ میں تم رحمت خان کے گھرانے میں پلی بڑھی، تعلیم حاصل کی، یہاں کے کالج سے گریجویشن کیا۔ اس عرصے میں تمہارے والد کئی مرتبہ کوئٹہ آ کر تمہیں دیکھ کے گئے تھے۔ تم انہیں رحمت خان کے دوست کی حیثیت سے جانتی تھی۔ میٹرک کرنے کے بعد پہلی مرتبہ تم لاہور گئیں۔ رحمت خان اور اس کے گھر والے ساتھ تھے۔ اس دوران راؤ شمشاد کے غیر معمولی رویے سے کچھ شبہات تمہارے دل میں پیدا ہوئے، لیکن رحمت خان نے یہ کہہ کر معاملہ صاف کر دیا کہ راؤ شمشاد کیونکہ تنہا آدمی ہے، اس لیے وہ تمہیں بیٹیوں کی طرح چاہنے لگے تھے۔ گریجویشن کے بعد جب تم دوسری مرتبہ لاہور گئیں تو حسب معمول رحمت خان کی فیملی بھی ساتھ تھی۔ رحمت خان ایک بہت مخلص انسان تھے۔ انہوں نے تمہارے سلسلے میں جو عہد کیا تھا اسے پوری دیانتداری سے نبھایا۔ اس مرتبہ جب وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر لاہور پہنچے تو دل میں بڑی بے کلی سی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اب تمہیں تمہارے والد کے بارے میں بتا دیا جائے۔ اتفاق سے تمہارے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ اس راز سے پردہ ہٹا دیا جائے، دنیا والوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنی حد تک۔ تب رات کو تنہائی میں اپنے کمرے میں بلا کر انہوں نے تمہارا ہاتھ تمہارے والد کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ تمہارے اصل والد ہیں۔ بس اتنا ہی بتایا، اور یہ بتا کر تمہیں مزید امتحان میں ڈال دیا۔ تمہارے دل میں زبردست خلش نے جنم لیا۔ اگر والد راؤ شمشاد علی ہیں تو وہ کیا خالات ہیں جن کے تحت رحمت خان نے تمہیں باپ بن کر پالا؟ اس راز سے وہ دونوں پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی رات ایک حادثہ پیش آیا۔ رحمت خان پر دل کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال جاتے جاتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب تمہارے کوئٹہ رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ تمہیں لاہور میں روک لیا گیا۔ دنیا والوں کو یہ بتایا گیا کہ تم یہاں ایم اے جوائن کرنا چاہتی ہو اور لہٰذا اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے تمہیں یہاں روک لیا گیا ہے۔ تمہیں روک تو لیا گیا، لیکن اب ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا۔ تمہاری شکل تمہاری ماں مہوش سے بہت ملتی ہے، اور جو تمہاری عمر بڑھ رہی ہے یہ شباہت گہری ہوتی جاتی ہے۔ وہ جھلک تم میں تمہارے والد کی بھی ہے۔ راؤ شمشاد کے گھر میں جو بھی تمہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا، وہ فوراً مہوش کا ذکر کیے بغیر نہ رہتا۔ ایک مرتبہ لاہور کسی کام سے اعتبار راؤ آیا، اس نے تمہیں دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے فوراً تائی امی یاد آ گئیں۔ اس بات کا ذکر اس نے اپنے باپ سے کیا۔ وہ فوراً ہی اپنی بیوی کو لے کر لاہور پہنچ گیا اور خلاف توقع 2-3 دن وہاں رہا۔ ایک رات جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو راؤ احمد علی کی نظریں بار بار تمہاری طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان نظروں کی الجھن کو تمہارے والد بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ تب اچانک راؤ احمد علی تمہارے والد سے مخاطب ہوئے۔ بھائی جان، یہ آپ کے دوست کی بیٹی تو ہو بہو ہماری مرحومہ بھابھی پر گئی ہے۔ کمال کی مشابہت ہے، یہ تو آپ کی بیٹی لگتی ہے۔ تمہیں اگرچہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ تم راؤ شمشاد علی کی بیٹی ہو، لیکن ساتھ ہی تمہیں یہ بات راز رکھنے کے لیے بھی کہی گئی تھی۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ اس راز کے فاش ہونے سے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے تم راؤ احمد علی کی بات سن کر چونکی ضرور مگر خاموش بیٹھی رہیں۔ راؤ احمد علی کی اس بات نے تمہارے والد کی روح میں سناٹا اتار دیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ان کی بیٹی کو پہچان لیا ہو۔ وہ اندر ہی اندر لرز اٹھے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ جلد ہی تمہیں کوٹھی سے کہیں اور منتقل کر دیں گے، کیونکہ راؤ احمد علی کا منحوس سایہ تم پر پڑ چکا تھا، اور اس منحوس سائے سے تمہیں فوری طور پر بچانا ضروری تھا۔ ان لوگوں کے جاتے ہی تمہارے والد نے عامر کو فون کیا۔ یہ ایسے شخص تھے جن پر ہر طرح کا بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ عامر سے تمہارے والد کی دور کی رشتہ داری تھی اور دوستی بھی تھی۔ وہ تمہارے والد کے ریسٹورانٹ میں روز ہی آتے تھے، لیکن آج انہوں نے عامر کو ماڈل ٹاؤن بلوایا تھا۔ انہوں نے ان سے ضروری صلاح مشورہ کیا۔ تمہارے والد نے ہر وہ بات جو تمہارے متعلق بتائی جا سکتی تھی بتا دی، ہر راز سے پردہ اٹھا دیا۔
राव अहमद अली के शुबहे के तहत तुम्हारी जिंदगी को जो मुमकिन खतरा पैदा हो चुका था, इससे बचने के लिए फौरी तौर पर तुम्हें आमिर ने अपने घर मुंतकिल कर दिया। मॉडल टाउन से रावी रोड तुम्हारी मुंतकली बज़ाहिर बड़े सुकून का बायस थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सका। तुम्हारे तीनों चचाजाद भाई और तुम्हारे चचा अपने कामों से लाहौर आते रहते थे। एक शाम जब तुम साइमा के साथ अनारकली में घूम रही थी, तो तुम्हारे चचा चची ने तुम्हें देख लिया। तुम्हें देखते ही इन्हें सांप सा सूंघ गया। वो दोनों शॉपिंग करना भूल गए और सीधे मॉडल टाउन पहुंचे। शाम का वक्त था। तुम्हारे वालिद रेस्टोरेंट जाने की तैयारी कर रहे थे। वो अपने रेस्टोरेंट में शाम को 2-2.5 घंटे बैठा करते थे और यहाँ बैठकर बिजनेस से ज्यादा अपने दोस्तों में वक्त गुजारते थे। अपने छोटे भाई और भाविज को देखकर उन्होंने रेस्टोरेंट जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया और बहुत मोहब्बत से इनकी खैर और आफियत दरियाफ्त की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वो लोग सुबह के लाहौर आए हुए हैं और रात तक वापस लौट जाने का इरादा था। इसलिए उन्होंने मॉडल टाउन का रुख नहीं किया था, लेकिन अब वो एक रात क्याम करके कल सुबह वापस जाएंगे। खाने की मेज पर बातों बातों में तुम्हारे चचा ने तुम्हें अनारकली में देखने का जिक्र किया और अपनी भारी मूछों को मरोड़ते हुए बोला, भाईजान, वो तो बिल्कुल आपकी बेटी लगती है, वो यहाँ से क्यों चली गई, उसे अपने पास रखें। मुज़ाहिर ये एक सादा सा जुमला था, लेकिन इस जुमले के पीछे जो जहरीले अजायम छुपे हुए थे, इनका एहसास करके तुम्हारे वालिद किसी हजार रसीदा पत्ते की तरह कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तुम्हारा लाहौर में रहना किसी खतरे से हाल ही नहीं। राव अहमद अली के जाने के बाद तुम्हारे वालिद घबराए हुए आमिर के पास रावी रोड पहुंचे। सलाह मशवरा हुआ, तय पाया कि तुम्हें फौरी तौर पर कराची मुंतकिल कर दिया जाए और यूं तुम 1 साल कबल लाहौर से कराची आ गए। हमारा ख्याल है हमने तुम्हारी जिंदगी से मुतल्लिक तमाम अहम सवालों के जवाब दे दिए हैं। हमने तो वो राज भी बता दिए जो तुम्हारे वालिद ने तुमसे छुपा कर रखे हैं। वो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने जो कुछ किया है, वो शायद ही कोई बाप अपनी बेटी के लिए कर सकेगा। हम चलते हैं। हमें क्या वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। फिर कुछ अजब हुआ। अभी वो आखिरी जुमले पर नजर डाल ही रही थी कि लफ्ज उड़ना शुरू हो गए और देखते ही देखते वो सफा ऐसा हो गया जैसे उस पर कुछ लिखा ही ना हो। ये दास्तान तो काफी लंबी थी, 20-22 सफात पर मुश्तमिल। उसने जल्दी जल्दी वर्क उल्टे, लेकिन अब किसी सफ़े पर कुछ न था। कोई तहरीर ना थी, कोई जुमला ना था, कोई लफ्ज़ ना था। वो डायरी पहले की तरह कोरी हो गई थी। तानिया इस डायरी को पकड़े देर तक मैं वे हैरत रही। इसकी जिंदगी क्या थी? फसाना अजायब थी। अब कोई बात ऐसी ना थी जो उसे मालूम ना हो, लेकिन कहाँ? अभी उससे मालूम ही क्या हुआ था? अभी तो कई बातें सिवाय राज में थी। उसका भाई कहाँ था? उसके साथ क्या हुआ था? ये उसे मालूम न था। इससे इंतजार करने को कहा गया था। वक्त आने पर बताने को कहा गया था। राव अहमद अली का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। उस लालची शख्स ने उसके बाप की जिंदगी में कैसा जहर घोल दिया था। सारी जायदाद पर उसी का कब्जा था। फिर भी उसे सुकून ना था। बड़े भाई की शराफत से नाजायज फायदा उठाकर वो हर चीज पर कब्जा करता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि किस्मत इसके साथ क्या खेल खेल रही है। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं, मिलाकर वो गड़े ही इनकी बर्बादी का सबब बन जाते हैं। हर जुल्म का एक अंजाम होता है, हर रात का एक सवेरा होता है। वो सोच रही थी कि इसके वालिद ने अपने आप पर किस कदर जुल्म किया था। बेटी की जिंदगी बचाने के लिए उसे मरहूम किया, फिर उससे खुद महरूम हुए। इस बुढ़ापे में तनहा जिंदगी गुजारना गवारा करे। उसके वालिद किस कदर अजीम है। ऐसी कुर्बानी तो कभी किसी बाप ने अपनी बेटी के लिए न दी होगी। मेरे बाप, मेरे अजीम बाप, मैं आपकी अजमत को सलाम करती हूँ, आपकी मोहब्बत को सलाम करती हूँ, आपके जज्बा इसार की कदर करती हूँ। लेकिन मुझे आपसे एक शिकवा है, आपने मुझे अपना हमजार क्यों ना बनाया। आप सोचते होंगे कि अगर इसे सारे हालात का इल्म हो गया तो ये लड़की परेशान हो जाएगी, उलझ जाएगी, और ये भी हो सकता है कि राज को राज न रख सके। दुश्मन जान के दर पे है, जाने वो कब वार कर जाए। यही सोचा होगा ना आपने। आपने बहैसियत बाप तो ठीक सोचा, लेकिन मुझे मेरी सोच से महरूम कर दिया। औलाद का भी तो कोई हक होता है, कोई फर्ज बनता है। आपने अब तक अपना फर्ज निभाया, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। मेरा इंतजार कीजिए, मैं आ रही हूँ। मैं एक एक को देख लूंगी। अपनी जमीन का एक फुट टुकड़ा भी किसी के कब्जे में नहीं जाने दूंगी। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अपने भाई को तलाश करूंगी। आप अगर बूढ़े हो गए हैं तो क्या हुआ, मैं तो जवान हूँ। लड़की हूं तो क्या हुआ, मैं आपको लड़का बनकर दिखाऊंगी। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो बहुत देर तक इसी तरह की बातें सोचती रही। उसे अपने बाप पर बहुत तरस आ रहा था और जालिम चचा पर बेहद गुस्सा। वो काफी देर तक पीछो-ताप खाती रही, फिर एक मुसम्मम इरादे के साथ उठी। उसने फैसला कर लिया कि वो लाहौर जाएगी। वो अभी तक बड़ी फर्माबरदारी से हर फैसला मानती चली आ रही थी, लेकिन अब इसने सोच लिया था कि किसी की बात नहीं मानेगी। वो करेगी जो उसके दिल में आएगा। उसके दिल में तूफान उठ रहे थे और इन तूफानों पर बंद बांधने का कोई इरादा न था। अंकल आमर ने उसे मना किया था कि वो भूल कर भी लाहौर टेलीफोन न करे। जब भी फोन करेंगे वो खुद ही करेंगे। उनकी इस हदायत पर वो मुस्कुराई। बड़े पुरअज़म अंदाज में उठी, साइड टेबल पर रखे टेलीफोन को उठाकर बेड पर रखा और अंकल आमर के घर का टेलीफोन नंबर नहायत इत्मीनान से मिलाने लगी।
کچھ دیر کے بعد ادھر گھنٹی بجنے لگی۔ کئی گھنٹیاں بجنے کے بعد کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو اسے تشویش ہوئی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس وقت انکل عامر گھر پر نہیں ہوں گے، کالج گئے ہوں گے، لیکن گھر کے دیگر افراد تو ہوں گے۔ لیکن اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اسے خیال آیا ہو سکتا ہے غلط نمبر مل گیا ہو۔ اس خیال کے تحت اس نے دوبارہ نمبر ملایا، مگر نتیجہ وہی، ڈھاک کے 3 پات۔ بیل ہوتی رہی مگر کسی نے فون اٹھایا نہیں۔ تانیہ نے مایوس ہو کر فون اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی طبیعت میں ایک عجیب سا ہجان سا تھا۔ وہ اڑ کر لاہور پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ ہر اس راز سے آگاہ ہو گئی ہے جو آج تک چھپایا گیا ہے۔ اس کے دل میں لاوا ابل رہا ہے۔ کسی قیمت پر اپنے سفاق چچا کو نہیں چھوڑے گی، وہ انہیں شوٹ کر دے گی۔ تانیہ نے بیڈ پر اپنا تکیہ درست کیا، پھر ڈائری اٹھا کر لیٹ گئی۔ وہ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھ کر کچھ دیر آنکھیں بند کر کے لیٹنا چاہتی تھی۔ ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھتے رکھتے ایسے ہی اس کے صفحات کو تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ تب اسے اچانک ہی ان صفحات کے درمیان کہیں سرخی سی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی جلدی ایک ایک ورق پلٹ کر وہ صفحہ نکالا۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹھنی کے برابر سرخ دھبا تھا۔ یہ بالکل تازہ خون تھا۔ ڈائری بند ہونے کی وجہ سے خون دوسرے صفحے پر بھی لگ گیا تھا اور صفحے کی پشت پر بھی جھلک آیا تھا۔ یہ خون کہاں سے آیا؟ وہ اس خون کو دیکھ کر سہم گئی۔ تب اچانک اس کے دل میں وہ جان لیوا خیال آیا، لیکن اس قیامت کے خیال کو فوراً ذہن سے جھٹک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے باپ کا خون نہیں ہو سکتا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس خون کے دھبے کو دیکھ کر اسے راؤ شمشاد علی کا خیال کیوں آیا۔ یہ خیال جس طرح بھی آیا، بہرحال اسے بے چین کر گیا۔ اس کی روح میں کانٹے بھر گیا۔ پھر وہ خون دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہونے لگا۔ کچھ دیر میں ہی صفحہ ڈائری سے مٹ گیا اور اس ڈائری کے اوراق پر دوبارہ تیزی سے نظر ڈالی، لیکن اب ڈائری پھر سے سادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور پھر تیزی سے انکل عامر کا ٹیلی فون نمبر ملانے لگی۔ چند سیکنڈ کے بعد ادھر بیل ہونے لگی مگر فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ تب اس نے افضل کے دفتر فون ملایا۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے افضل نے فون اٹھا کر ہیلو کہا۔ افضل کی آواز پہچان کر تانیہ بولی، بھائی میں بول رہی ہوں تانیہ۔ جی تانیہ، خیریت؟ جی بھائی خیریت ہے۔ آپ میرا ایک کام کر دیں، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں۔ آپ کسی بھی فلائٹ سے میری سیٹ کنفرم کرا دیں۔ سیٹ تو مل جائے گی، لیکن یہ آپ کو لاہور جانے کی کیا سوچی؟ افضل نے پوچھا۔ بس میرا جی بہت گھبرا رہا ہے، میں فوری طور پر لاہور جانا چاہتی ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آدمی بھیج کر سیٹ کا انتظام کرواتا ہوں، اس اسنا میں آپ جانے کی تیاری مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، وہ ممنون ہو کر بولی۔ ہیلو، افضل نے جلدی سے کہا۔ جی جی، تانیہ ریسیور رکھتے رکھتے رک گئی۔ آپ نے حالہ سے بات کر لی؟ انہوں نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ نہیں بھائی، میں نے حالہ سے ابھی بات نہیں کی ہے، ابھی نیچے جا کر انہیں بتاتی ہوں، انہیں راضی کرتی ہوں۔ آپ بس میرے ٹکٹ کا انتظام کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں، اور جیسے ہی کوئی انتظام ہو جاتا ہے میں فون پر بتاتا ہوں۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور پھر وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ نیچے پہنچی تو دردانہ کو کچن میں مصروف پایا۔ وہ کچن میں جھانک کر حالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حالہ فرزانہ نظر کا چشمہ لگائے کوئی موٹا سا ناول پڑھنے میں مصروف تھیں۔ تانیہ بہت خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے نزدیک بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تانیہ کو ان کے قریب پا کر خالہ فرزانہ نے ناول پرے پھینکا اور مسکرا کر بولی، سو کر آ رہی ہو؟ نہیں خالہ، اس کے لہجے میں بڑی اداسی تھی۔ تانیہ خیر تو ہے؟ وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ خالہ، میں نے بھائی کو فون کر کے جہاز کا ٹکٹ منگوایا ہے، میں لاہور جانا چاہتی ہوں۔ ہائے، خالہ فرزانہ نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے کہا، کب اور کیوں؟ آج، چاہے جس فلائٹ کا ٹکٹ مل جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خالہ فرزانہ ایک دم فکر مند ہو گئیں۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے انکل عامر نے تمہارے بارے میں کیا کہہ رکھا ہے؟ میں جانتی ہوں، تانیہ نے کہا۔ یہی نا کہ مجھے یہاں سے کہیں جانے نہ دیا جائے؟ ہاں یہی، خالہ فرزانہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ خالہ، انکل عامر میرے بارے میں فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تانیہ کا عجیب تیکھا انداز تھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خالہ، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کاش آپ میرے بارے میں کچھ جانتی یا میں آپ کو سب کچھ بتا سکتی۔ میں سمجھی نہیں۔ لاہور سے واپس آ کر سمجھاؤں گی، اس نے ایسے ہی ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس بھی آئے گی یا نہیں۔ خالہ فرزانہ بڑی پیاری خاتون تھی۔ تانیہ کو ان سے محبت ہو گئی تھی۔ خود خالہ فرزانہ ان پر کیا کم جان چھڑکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاہور جانے کے بعد وہ انہیں بہت مس کرے گی۔ کوئی 3 بجے کے قریب افضل کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ کنفرم کروا دی ہے، وہ جانے کی تیاری کرے، وہ خود اسے پھر ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ تانیہ کے اچانک لاہور جانے کے ارادے سے خالہ فرزانہ پریشان ہو گئی تھیں۔ عامر نے زندگی میں پہلی بار کوئی ذمہ داری سونپی تھی، وہ اس ذمہ داری کو بخیر و خوبی نبھا رہی تھیں۔
وہ تانیہ کا بے حد خیال رکھتی تھیں، وہ اسے ایک منٹ کو بھی گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اگر جاتی تھی تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کہاں گئی ہے اور کب آئے گی۔ ویسے خود تانیہ نے انہیں اس معاملے میں قطعاً پریشان نہ کیا تھا، وہ بہت فرما بردار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اسی سلجھی ہوئی لڑکی کے دماغ میں اب جانے کیا خناس سمایا تھا، وہ اچانک لاہور جانے پر تل گئی تھی۔ اب تو سیٹ بھی کنفرم ہو گئی تھی اور وہ اوپر سوٹ کیس میں ضروری سامان رکھ رہی تھی۔ اس دوران حالہ فرزانہ عامر کو کئی مرتبہ فون کر چکی تھی، مگر وہاں کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر بند کر کے سب لوگ کہیں چلے گئے ہوں۔ حالہ فرزانہ بہت دیر سے پاؤں لٹکائے بیڈ پر بیٹھی تھی، ان کا دل مضطرب تھا۔ وہ عمر کو فوری طور پر صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، مگر لائن مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر حالہ فرزانہ جانے کیا سوچ کر مسکرا دی، بڑی پھیکی سی مسکراہٹ تھی۔ عامر اور وہ شاید دو مختلف کہکشاؤں کے سیارے تھے، دونوں نے پوری زندگی گزار دی تھی ایسے ہی بغیر لائن ملے۔ وہ اضطراب میں اب تک کئی پان کھا چکی تھیں، وہ جب بھی پریشان ہوتی پان پر پان کھانے لگتی۔ پھر اچانک ہی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، انہوں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ ہلو، کون ہے؟ عامر، ادھر سے رنج میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ عامر، آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ میں ماڈل ٹاؤن گیا تھا، میں موقع نکال کر گھر آیا ہوں تاکہ تمہیں فون کر سکوں۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ حالہ فرزانہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ بہت بری خبر ہے فرزانہ، ادھر سے بڑے ٹھنڈے اور گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ اللہ رحم کرے۔ حالہ فرزانہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤں؟ اسے بلاؤ اور جتنی جلد ممکن ہو سکے اسے لاہور بھیج دو۔ آخر کیوں؟ فرزانہ، اس کے والد راؤ شمشاد علی کا انتقال ہو گیا ہے، انہیں کسی نے قتل کر دیا ہے۔ دھماکہ خیز انکشاف ہوا۔ ہائے اللہ! حالہ فرزانہ نے اپنا دل پکڑ لیا۔ عامر، یہ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ کیا؟ عامر بات کو سمجھ نہ پائے۔ وہ خود لاہور جانے کے لیے تڑپ رہی ہے، شام کی فلائٹ سے اس کی سیٹ بک ہو چکی ہے اور اس وقت وہ اپنا سامان پیک کر رہی ہے۔ میں دراصل اس سلسلے میں تم سے فون پر بات کرنا چاہتی تھی کہ اسے لاہور بھیجوں یا نہ بھیجوں۔ چلو، یہ تو اچھا ہوا۔ تم ایسا کرو، اسے آنے دو، میں ایئرپورٹ سے اسے لے لوں گا۔ اب مجھے مشورہ دو کہ اسے موت کی اطلاع بھی دے دوں یا لاہور آنے کے بعد؟ میرا تو خیال ہے اسے اپنے والد کی موت کی اطلاع مل چکی ہے۔ وہ کیسے؟ عامر حیران ہوئے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اچانک اس کا لاہور جانے کے لیے عازم سفر ہونا اور اس کے چہرے کی اداسی اس بات کی گواز ہے کہ اس کے دل نے اس حادثے کو کسی نہ کسی طرح محسوس کر لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ عامر حیران ہو کر بولے۔ فرزانہ، تم یوں کرنا، چلتے وقت اس احساس کو اور گہرا کر دینا، پھر میں جب یہاں اسے تفصیل بتاؤں گا تو وہ اس وقت تک خود کو سنبھال چکی ہوگی۔ اچھا، ذرا تم اسے بلا دو، میں اسے بتا دوں کہ ایئرپورٹ پر میں اسے لینے آؤں گا، اسے فلائٹ نمبر وغیرہ بھی پوچھ لوں۔ شام کو جب تانیہ گھر سے رخصت ہونے لگی تو حالہ فرزانہ نے اسے گلے سے لگا کر بس اتنا کہا، اپنے دل کی گواہی پر لاہور جا رہی ہو تو اس دل کو قابو میں رکھنا، حوصلے سے کام لینا، شاید ایئرپورٹ پر تمہیں کوئی بری خبر سننے کو ملے۔ میں اس بری خبر کے لیے تیار ہوں حالہ، مجھ میں بڑا حوصلہ ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ وہ یہ کہہ کر افضل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی نے ایئرپورٹ کی طرف رخ کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر عامر اس کے منتظر تھے۔ تانیہ کے گیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ اس کی طرف لپکے۔ ان کا جی چاہا کہ تانیہ کو بے اختیار لپٹا کر رو پڑے۔ مرنے والا رشتہ دار کے علاوہ ان کا بہت پیارا دوست تھا اور آنے والی مرنے والے کا خون تھی۔ اسے لپٹا کر نہ روتے تو پھر کسے لپٹا کر روتے؟ ان کی حالت بری ہو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا گلے لگایا اور بولے، کیسی ہو تانیہ؟ تانیہ نے جواب دینے کی بجائے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بڑی جرات سے بولی، میرے بابا کی موت کیسے ہوئی؟ یہ جملہ سن کر عامر ہڑبڑا گئے۔ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ تانیہ کو اس کے باپ کے مرنے کی اطلاع کن الفاظ میں دیں گے، لیکن وہ تو اس منزل سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ تو کیا فرزانہ نے اسے سب کچھ وہیں بتا دیا؟ اور فرزانہ نے تمہیں بتایا؟ انہوں نے پوچھا۔ خالہ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ بھی نہیں کہ میرے بابا مر چکے ہیں۔ وہ عجیب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارے بابا کا انتقال ہو چکا ہے؟ سوال ہوا۔ انتقال نہیں، خون کہیے، خون، میرے بابا کا خون ہوا ہے، تانیہ نے بڑے پراسرار انداز میں کہا۔ اوہ! عامر کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ آؤ گاڑی میں چلو، راستے میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ راؤ شمشاد علی اپنی کوٹھی میں تنہا رہتے تھے۔ اب ان کی عمر بھی مزاحمت کرنے والی نہیں رہی تھی، انہیں قتل کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ گھر میں ان کے ساتھ ایک ملازم اور ملازمہ رہتے تھے، یہ دونوں میاں بیوی تھے اور راؤ صاحب کے بہت پرانے ملازم تھے۔ عبداللہ اور رشیدہ کی ایک ہی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی۔ رات کو اچانک اس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو وہ دونوں راؤ صاحب سے اجازت لے کر اپنی بیٹی کے گھر دھرم پورے چلے گئے۔ ان کی بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ گئی تھی۔ بس وہ رات ہی قیامت کی تھی، شاید قاتل گھات لگائے بیٹھا تھا۔ صبح کو دودھ والے نے بیل بجائی، گھر کا گیٹ کھٹکھٹایا، کوئی باہر نہ نکلا تو اسے پریشانی ہوئی کیونکہ ایسا آج تک نہ ہوا تھا۔ اس نے برابر والی کوٹھی والوں کو بتایا۔ جب لوگوں نے گیٹ کے اندر کود کر دیکھا تو اندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راؤ شمشاد علی خون میں لت پت پڑے تھے،
دائیں ہاتھ میں ان کے ریوالور دبا ہوا تھا۔ قاتل نے اسے خودکشی کا کیس بنانے کی کوشش کی تھی۔ گولی کن پٹی میں لگی تھی، گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ بائیں کن پٹی میں سوراخ ہو گیا تھا اور گولی اندر ہی کہیں دھنس گئی تھی۔ قاتل سے بس یہی غلطی ہو گئی تھی، سوراخ بائیں جانب تھا جبکہ قاتل ریوالور ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا گیا تھا۔ ابتدائی تفتیش سے ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ راؤ صاحب نے خودکشی نہیں کی بلکہ انہیں مارا گیا ہے۔ راؤ صاحب معمر ضرور تھے مگر پھر بھی عمر کے لحاظ سے ان کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ کسی برے فعل میں نہ تھے، بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے۔ انہیں خودکشی کرنے کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ اپنے باپ کی قتل کی ردات سن کر وہ گمسم ہو گئی۔ اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا۔ عامر اسے راستے بھر تسلی دیتے رہے، سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی اور خالی نگاہوں سے عامر کو دیکھتی رہی۔ ماڈل ٹاؤن کی وہ کوٹھی جہاں راؤ شمشاد علی کو قتل کیا گیا رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں اور بغی خواہوں سے بھری ہوئی تھی۔ راؤ احمد علی کا پورا گھرانہ موجود تھا اور پیش پیش تھا۔ بھائی کے غم میں راؤ احمد علی کی بری حالت تھی۔ بار بار اس پر غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے بیٹے اسے سنبھال رہے تھے اور سرگوشی میں ان سے کہہ رہے تھے، ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عامر اس وقت کہاں ہے، کس کو لینے گیا ہے۔ راؤ احمد علی چند آنسو بہا کر بازی جیت لینا چاہتا تھا۔ ساون کی جائیداد تو اس کے قبضے میں تھی ہی، اب یہ کوٹھی اور ریسٹوران بھی اس کا ہونے والا تھا، کیونکہ راؤ شمشاد کا وارث اب وہ تھا۔ بلاخر اس کی شاطرانہ منصوبہ بندی کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کامیابی پر جس قدر خوش ہوتا کم تھا، لیکن یہ وقت تو رونے کا تھا، اور وہ رو رہا تھا، سسک سسک کر رو رہا تھا، رہ رہ کر رو رہا تھا۔ عامر کی پڑھائی ہوئی پٹی کے مطابق تانیہ خاموشی سے عورتوں میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے مرنے والے کا چہرہ دکھایا گیا۔ ہر سو اعلان کیا گیا کہ جو چہرہ دیکھنا چاہتا ہے آ کر دیکھ لے۔ میت کمرے میں رکھی تھی۔ لوگ ایک دروازے سے داخل ہو کر چہرہ دیکھتے ہوئے دوسرے دروازے سے نکل رہے تھے۔ جب گھر کی عورتوں کی باری آئی تو تانیہ بھی ان عورتوں میں شامل تھی۔ وہ میت کے نزدیک پہنچتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنے باپ کی لاش پر جھک گئی اور چیخ مار کر رونے لگی۔ سائمہ اس کے ساتھ تھی، وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی دروازے میں اچانک راؤ احمد علی داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر عورتیں ادھر ادھر ہونے لگی۔ تانیہ کے نزدیک پہنچ کر وہ جھکا اور اس کے بھدے اور کھردرے ہاتھ کی گرفت تانیہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی۔ روتی ہوئی تانیہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ کو، پھر اپنا ہاتھ پکڑنے والے کو دیکھا اور بڑے سرد لہجے میں بولی، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو۔ راؤ احمد علی سے اس انداز میں اور اس طرح بات کرنے والا آج تک پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ ساون پور کا حکمران تھا۔ اونچا بولنا تو دور کی بات ہے، لوگ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے۔ پھر آج یہ کس کی شامت آئی؟ بولنے والے کا نہ صرف لہجہ سخت تھا، بلکہ جو بات اس نے کہی تھی وہ بات نہ تھی، تیر تھا جو اس کے دل میں ترازو ہو گیا تھا۔ وہ بڑا کائیا شخص تھا، ایسا شاطر آدمی تھا جو سانپ کو لاٹھی توڑے بغیر مارنا جانتا تھا۔ اس لڑکی نے جو کہا وہ اس نے اچھی طرح سن لیا تھا، اور سن کر اس بات کا اندازہ کرنے میں سے ذرا بھی دیر نہ لگی کہ کہنے والا کسی وزندار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کوئی چیز ہے جو اس نے اس کا نام لے کر اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ دی ہے۔ یہ ایک نازک موقع تھا اور وہ بڑا موقع شناس شخص تھا۔ وہ اپنی جذباتیت سے جیتی ہوئی بازی ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فوراً پسپائی اختیار کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس وقت سنی انسنی کر دینا ہی بہتر تھا تاکہ اندھیرے میں چھپا ہوا شخص باہر آ جائے۔ جب تانیہ نے ہاتھ پکڑنے والے کو گھور کر سرد لہجے میں کہا، راؤ احمد علی، اپنا ناپاک ہاتھ پرے کر لو، تو راؤ احمد علی کو فیصلہ کرتے ہوئے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے ہٹا لیا، جیسے کسی غلط فہمی کے تحت اس نے تانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی تانیہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی اور اس نے ترچھی نظروں سے راؤ احمد علی کو دیکھا۔ وہ بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکی نہیں، عورتوں کو ہٹاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تانیہ اندر گئی تو راؤ احمد علی اپنے بائیں ہاتھ سے بھاری مونچھ کو بل دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ کسی اور عورت نے یہ بات سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن سائمہ نے بہت اچھی طرح سن لی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تانیہ کی اصل سے واقف نہ تھی۔ وہ اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتی تھی۔ وہ کیا سبھی اسے رحمت خان کی بیٹی سمجھتے تھے؟ سوائے عامر کے اس کے باپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ عامر کی بھانجی تھی۔ بہن کے بیوہ ہو جانے کے بعد عامر نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب وہی ان دونوں کے کفیل تھے۔ سائمہ تیزی سے اپنے ماموں عامر کی تلاش میں نکلی۔ وہ اس خطرناک بات کو فوری طور پر اپنے ماموں کے گوش گزار کر دینا چاہتی تھی۔ ادھر راؤ احمد علی کو بھی عامر کی تلاش تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ گستاخ لڑکی آخر ہے کون؟ اگر احمد خان کی بیٹی ہے تو راؤ شمشاد علی کی لاش سے لپٹ کر رونے کے کیا مانی؟ یہ اب تک کہاں تھی؟ اتنی دیر سے کیوں پہنچی؟ پھر اس نے اس کا نام لے کر اس قدر نفرت سے ہاتھ اٹھانے کو کیوں کہا؟ یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ راؤ احمد علی سے پہلے سائمہ نے اپنے ماموں کو تلاش کر لیا۔ پھر وہ انہیں ایک گوشے میں لے گئی اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ عامر یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ گھبرا کر بولے، ارے تانیہ نے یہ کیا بے وقوفی کی ہے؟ میں کیا جانوں ماموں؟ اچھا دیکھو وہ کہاں ہے، تم اسے باہر بلا لاؤ۔
جی اچھا، کہہ کر سائمہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد تانیہ سائمہ کے ساتھ اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ کالی چادر میں اس نے اپنا آدھا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ عامر نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سرونٹ کوارٹر کی طرف چل دیے۔ سائمہ اور تانیہ بھی ان کے تعاقب میں وہاں پہنچ گئیں۔ عبدل اور رشیدہ کوٹھی میں تھے۔ ہاں کیا ہوا تھا؟ عامر نے پوچھا۔ سائمہ آپ کو بتا تو چکی ہے، تانیہ نے جواب دیا۔ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے راستے بھر تمہیں اتنا سمجھایا پھر بھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس پھر میں اپنا غم بھی بھول کے اس پر برس پڑی۔ تانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ حیرت ہے اس نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا ہی ہوا وہ کچھ نہ بولا، ورنہ میں بھی اسے بتا دیتی کہ میں کون ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، تمہارے روتے ہی کسی نے اسے اطلاع دے دی اور وہ کسی عذاب کی طرح نازل ہو گیا۔ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا کہ وہ تم سے پوچھ سکے کہ تم کون ہو، لیکن تمہارے جواب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اب اس کا شبہ یقین میں بدل چکا ہوگا اور وہ ہماری تلاش میں گم رہا ہوگا۔ عامر نے قیاس رائے کی جو بالکل سچی تھی۔ میں اسے کب تک چھپوں گی؟ یہ سوال بھی تھا اور احتجاج بھی۔ تم نہیں جانتی وہ کس قدر شفاق آدمی ہے، عامر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں اس سے زیادہ شفاق بن جاؤں گی، تانیہ نے سمجھنے سے انکار کر دیا۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے۔ جائیداد کے کاغذات اور وصیت نامہ ہمارے وکیل کے پاس موجود ہیں۔ کل وکیل سب یہاں آئیں گے، وصیت سب کے سامنے پڑھ کر سنائی جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ وصیت میں کیا ہے، راؤ صاحب مجھے سب بتا چکے ہیں۔ تب پھر میں کھڑے ہو کر اعلان کروں گا کہ راؤ صاحب کا وارث کون ہے۔ خیر یہ تو کل کی بات ہے، فی الحال میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سائمہ اور اس کی امی کے ساتھ فوری طور پر گھر چلی جاؤ۔ میں تم لوگوں کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر عامر کوارٹر سے باہر نکل آیا اور ڈرائیور کے ساتھ خاموشی سے انہیں راوی روڈ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ کام اس قدر تیزی اور رازداری سے ہوا کہ کوئی اندازہ بھی نہ کر سکا کہ تانیہ جو ابھی میت سے لپٹ کر رو رہی تھی وہ اب یہاں نہیں۔ عامر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ تانیہ نے اس کی بات بڑی فرما برداری سے مان لی تھی، جانے سے انکار نہیں کیا تھا۔ عامر نے اندر آتے ہی جنازہ اٹھائے جانے کا اشارہ دیا۔ بس پھر راؤ احمد علی کو عامر سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ تدفین میں رات کے 11:30 بج گئے۔ عامر نے قبرستان سے اپنے گھر کا رخ کیا۔ پہلے ان کا ارادہ تھا کہ وہ رات کو یہیں قیام کریں گے، بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے انہوں نے راؤ احمد علی سے دور ہی رہنا مناسب سمجھا۔ دوسرے دن خاندان کے معزز لوگوں کے سامنے وکیل صاحب نے وصیت کھول کر پڑھی۔ اس وصیت کے مطابق ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی اور مال روڈ والا ریسٹورانٹ تانیہ کے نام کیا گیا تھا۔ ساون پور کی جائیداد کا حقدار محسن راؤ کو ٹھہرایا گیا۔ اس کے نام ملنے کی صورت میں پھر تانیہ اس جائیداد کی مالک ہوگی۔ یہ وصیت راؤ احمد علی کے سر پر کسی پتھر کی طرح لگی۔ وہ اس وصیت کو سنتے ہی کسی باولے کتے کی طرح کاٹنے کو دوڑا۔ اس نے وصیت کی نقل پھاڑ کر پرزے پرزے کر دی اور پھنکارتا ہوا کوٹھی سے نکل گیا۔ عامر کو اب تانیہ کی فکر تھی۔ راؤ احمد علی باولا ہو چکا تھا، وہ کسی بھی وقت تانیہ کو کاٹ سکتا تھا۔ عامر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو بھی فلائٹ دستیاب ہوئی اسے تانیہ کو کراچی کے لیے روانہ کر دیا۔ وہ 24 گھنٹے کے اندر کراچی واپس پہنچ گئی۔ تانیہ اب کراچی واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ عامر نے مرحوم باپ کی قسم دے کر اسے کراچی واپس بھیجا تھا۔ انہوں نے اسے سمجھایا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہاری جان بچانے کی خاطر اپنی زندگی اجیرن کر لی۔ تمہاری زندگی کی حفاظت کے لیے انہوں نے تمہیں مرحوم بنا دیا۔ پوری زندگی تمہارے لیے ترستے رہے، لیکن اپنی محبت کے لیے تمہیں موت کے منہ میں دھکیلنا پسند نہ کیا۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اس کام کی اجازت دے دوں، تمہیں بھیڑیوں کے بھٹ میں چھوڑ دوں۔ وہ مجھے تمہارا گارجین بنا کر گئے ہیں، خدا نہ خواستہ تمہاری زندگی کو کچھ ہو گیا تو اس کی روح کس قدر تڑپے گی۔ تانیہ تمہیں اپنے مرحوم والد کی قسم، تمہیں کراچی جانا ہوگا، میں یہاں موجود ہوں تمہاری طرف سے قانونی جنگ لڑنے کے لیے۔ بے فکر ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہارا حق تم سے کوئی نہ چھین سکے گا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ راؤ احمد علی نے میرے بڑے بھائی محسن راؤ کو اغوا کیا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں تمہاری طرف سے قانونی جنگ لڑنے کے لیے۔ بے فکر ہو جاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہارا حق تم سے کوئی نہ چھین سکے گا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ راؤ احمد علی نے میرے بڑے بھائی محسن راؤ کو اغوا کیا ہے۔ وہ زندہ ہیں، مجھے شبہ ہے کہ وہ راؤ احمد علی کی تحویل میں ہے۔ انکل، میں زمین جائیداد پر لعنت بھیجتی ہوں، مجھے اپنا بھائی چاہیے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ مجھے مل گئے تو پھر میں یہاں سے وہاں تک ایک ایک کو دیکھ لوں گی، تانیہ نے بڑے جوش سے کہا۔ تانیہ، میں اس سلسلے میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں، انشاءاللہ ہمارا محسن راؤ ضرور واپس آئے گا، تم فکر نہ کرو۔ اچھا جاؤ، جہاز اب جانے والا ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ عامر نے تانیہ کو گلے لگا کر کہا۔ اللہ حافظ انکل۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے آنسو روکتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ وہ جہاز میں بیٹھ کر پیچو تاب کھاتی رہی۔ ایک طرف سے اپنے باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا تو دوسری طرف اس بات کا دکھ تھا کہ وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ انکل عامر نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، خواہ مخواہ بابا کی قسم دیتی تھی، پھر تو اسے مجبوراً لاہور چھوڑنا ہی تھا۔ وہ لاہور چھوڑ آئی تھی، ظالموں کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنے چچا احمد راؤ پر اس قدر غصہ تھا
کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑتے جہاز سے چھلانگ لگا کر ساون پور پہنچے اور راؤ احمد علی کے سینے پر اس قدر گولیاں برسائے کہ ایک سوت بھی جگہ باقی نہ بچے۔ کاش وہ لڑکا ہوتی تو انکل عامر اسے اس قدر پریشان ہو کر کراچی روانہ ہرگز نہ کرتے۔ وہ اس وقت اپنے باپ کی کوٹھی میں ہوتی اور وہاں بیٹھ کر دشمن کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہوتی۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا؟ وہ لڑکی رہتے ہوئے ایسی جرت کا مظاہرہ کرے گی کہ راؤ احمد علی کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ہوش تو اس نے اس وقت ہی اڑا دیے تھے جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ کیسا بھیگی بلی بن گیا تھا۔ اس احساس نے اسے بڑی تقویت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر افضل موجود تھا۔ افضل کا اداس چہرہ دیکھ کر اسے یاد آیا کہ وہ اپنے باپ کو لاہور دفنا کر آ رہی ہے۔ تانیہ قریب آئی تو افضل نے دکھی لہجے میں کہا، بڑا افسوس ہوا تانیہ۔ ہاں بھائی، میں بڑا عجیب نصیب لکھا کر لائی ہوں۔ بھائی سب کچھ ختم ہو گیا۔ تانیہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ تانیہ کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم لوگوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے پاس اللہ کی مانتے ہیں، جو دیتا ہے وہ لینے کا بھی حق رکھتا ہے۔ اس نے اپنا حق استعمال کر لیا، اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ افضل نے اسے ڈھارس دینے کی کوشش کی۔ تانیہ نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ وہ کیا کہتی؟ وہ سیڑھیوں پر گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ جب افضل گاڑی لے کر آیا تو اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ خالہ فرزانہ گاڑی کی پچھلی نشست پر موجود ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر آنا چاہتی تھی، لیکن تانیہ نے انہیں گاڑی سے اترنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ان سے لپٹ گئی۔ اس کی سسکیاں بند ہو گئیں۔ افضل نے گھوم کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، تانیہ پلیز روئے نہیں۔ پھر اس نے گاڑی سے اتر کر اس کا سامان ڈگی میں رکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس اسنا میں تانیہ ٹھیک سے بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کر چکی تھی۔ وہ سارے راستے خالہ فرزانہ کے کندھے پر اپنا سر رکھے بیٹھی رہی اور خالہ فرزانہ دھیرے دھیرے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ بس اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ تانیہ رات گئے تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹھا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، ایک راز، ایک سر درد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولی، اب اوپر جا کر کیا کرو گی؟ یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، بہتر یہی رہے گا۔ افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھی تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے لائٹ جلا دی، اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی۔ میں لائٹ بند کیے دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دے، میں بھی اٹھ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی اور وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے نکلی۔ ایک نظر اس نے پراسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، پھر یہ سوچ کر آج اس کے بابا کا صوم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا تانیہ بڑے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ دردانہ کے لیے تانیہ کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ بڑی محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑا پایا۔ دردانہ کیسے آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں، میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر جب وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خالہ نے آدھا پارا مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھی تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائیں خالہ، میں رکھ دوں؟ تانیہ، میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارا کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی۔ قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ، آج میں نے خود قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، اس سال ثواب کے لیے اس سے بڑی اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا تھا۔ میں نے تمہیں دکھوایا، تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ پھر عامر نے بھی اٹھانے سے منع کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد صوم ہے، لیکن تمہارا چچا اپنے ٹبر کے ساتھ واپس جا چکا ہے۔ جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکیاں دے گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ نے پوچھا۔
یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصلی بیٹی نہیں ہے۔ یہ سارا سوانگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریسٹورانٹ پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھا ہے؟ وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہے، شریف اور مخلص ہے، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔ کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ بہت پیارے انسان تھے، درویش صفت۔ وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈے نہیں ملتے، خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ ابھی یہ باتیں جاری تھی کہ دردانہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ بڑی دیر کر دی تم نے دردانہ، خالہ فرزانہ نے ٹوکا۔ بڑی بی بی سب کچھ تازہ بنا کر لائی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھنا چاہیے، نیچے قالین پر، تانیہ نے کہا۔ پھر وہ لوازمات سے بھری ہوئی ٹرے کو دیکھ کر بولی، بھائی اتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا تم نے؟ صرف آپ کے لیے جی، دردانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ارے کہاں سے زیادہ کر لو، تم نے رات کو بھی مشکل سے 2 لقمے کھائے تھے۔ خالہ فرزانہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ تانیہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک بند پڑا تھا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے، انہیں اپنی جگہ پر پہنچایا۔ سب سے نیچے ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی۔ اس نے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی تھی، مگر کوئی تحریر نظر نہ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹوں کے درمیان اسے رکھنے چلی۔ چلتے چلتے ایسے ہی ڈائری کے اوراق پر نظر ڈال لی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسے ڈائری میں چند صفحات لکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آ گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورق پلٹنے لگی۔ تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا۔ وہ بےتابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ ہاں، تمہارا چچا تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو ساون پور سے لاہور پہنچا تھا۔ وہ پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد نے اس شام اور رات کی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھی اور عبدل کو حکم دیا تھا کہ وہ راؤ احمد علی کی مرضی کا کھانا پکائے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر لان میں ٹہل رہے تھے کہ عبدل نے اپنی بیٹی کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ یہ اطلاع اسے فون پر ملی تھی۔ بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ عبدل نے دھرم پورہ جانے کی اجازت چاہی، جو راؤ شمشاد علی نے فوراً دے دی اور ساتھ ہی 500 روپے کا نوٹ بھی عنایت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے تمہارے والد سے کہا، بھائی صاحب آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئے اور بڑے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عام طور سے ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ یہ برسوں پرانی کرسی تھی۔ گھر کا تمام فرنیچر بدل گیا تھا، مگر نہیں بدلی تھی تو یہ کرسی۔ خیر وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے تو راؤ احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل انہیں تھما دی اور کہا، بھائی صاحب آپ ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے، اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی میں چاہتا ہوں وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہو گے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب آپ اس جائیداد کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس جائیداد کے وارث موجود ہیں۔ موجود ہیں؟ کیا ایک سے زائد ہے؟ تمہارا چچا یہ سن کر پریشان ہوا۔ ہاں 2 ہیں۔ کون کون؟ ذرا بتائیں، مجھے بھی تو پتا چلے۔ میرا بیٹا محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، راؤ شمشاد علی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور اب دوسرا؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتا چل جائے گا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے بریف کیس کھولا اور اس سے ریوالور نکال کر تان لیا اور پھر بولا، چلو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس جائیداد کے لیے تم اپنے بھائی کی جان لوگے کیا؟ جائیداد چیز ہی ایسی ہے، میں کیا کروں؟ تم جانتے ہو میری زمینیں زندگی بھر تمہارے تصرف میں رہی ہیں، میں نے کبھی بھی تم سے ان کا حساب نہیں مانگا۔ جو تم دیتے ہو وہ رکھ لیتا ہوں، پھر بھی تم میرے قتل کے در پہ ہو، تو پھر کر دیجئے نا دستخط، تاکہ آپ کے حصے کی زمینیں مکمل طور پر میری ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت بھی کیا ہے پیسے کی؟ ریسٹورنٹ ہے، آپ کو اچھی خاصی آمدنی ہے، آپ کے آگے کوئی اولاد بھی نہیں، میرا تو بھرا پورا گھر ہے۔ میرا محسن راؤ گم ہوا ہے، مرا نہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے بھائی صاحب؟ محسن راؤ اس دنیا میں نہیں۔ تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آج میں آپ کو ایک راز کی بات بتائے دیتا ہوں۔ محسن راؤ کو جنگل سے میرے آدمیوں نے اٹھایا تھا اور اسے جہاں پہنچایا تھا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں لوٹا۔
कमीने, तूने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो कागजात की फाइल को जमीन पर फेंक कर उठने लगे तो राव अहमद अली ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर इनकी कनपटी पर रख दी। भाई साहब, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं। होशमंदी का सबूत दीजिए और खामोशी से कागजात पर दस्तखत कर दीजिए, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे वालिद ने इस सफाक शख्स की आंखों में आंखें डाल दी और बहुत जुर्रतमंदी से बोले, चलाओ गोली। ये लो। राव अहमद अली ने एक सेकंड का भी इंतजार न किया, उसने गोली चला दी, जैसे गोली चलाना कोई खेल हो। चंद लम्हों में इस गोली ने तुम्हारे वालिद का काम तमाम कर दिया। ये रिवॉल्वर तुम्हारे वालिद ही का था। इसने मेज की दराज से निकाल कर अपनी वास्कट की जेब में डाल लिया था। वो रिवॉल्वर इसने राव शमशाद अली के दाएं हाथ में थमाया, कागजात समेटे और पूरे इत्मीनान से कोठी का गेट बंद करके वहां से निकल गया और रातों रात सावनपुर पहुंच गया। वो दरअसल पूरी मनसूबाबंदी के साथ आया था। उसने घर के मुलाजिम अब्दुल को धमकी दी और रकम की चमक से खरीद लिया था। वो दोनों इसके इशारे पर कोठी से चले गए थे। उसकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर चाहे इस कत्ल की वारदात का कोई ऐनी शाहिद नहीं है, लेकिन अगर अब्दुल और इसकी बीवी को पुलिस की तहवील में दे दिया जाए तो वो राव अहमद अली की आमद, इसकी धमकी और 1 लाख रुपए की पेशकश के बारे में बताते हुए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। 1 लाख रुपए भी बरामद हो जाएंगे। राव अहमद अली ने मनसूबा साजी इसलिए की थी कि वो मामले को आर या पार करने आया था और पार करके चला गया था। हम चलते हैं, हमें क्या वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। और फिर वही हुआ कि तानिया आखिरी जुमले पर नजर डाल रही थी कि लफ्ज हल्के होना शुरू हो गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। डायरी फिर कोरी की कोरी रह गई। तानिया को शुबा था कि ये कत्ल इसके चचा ने करवाया है, लेकिन यहाँ तो मामला और संगीन निकला था। ये कत्ल खुद इसके चचा ने किया था। कैसा दरिंदा सिफ्त इंसान था। ऐसे इंसान को तो सुइयां चुबो चुबो कर मारना चाहिए। फिक्र मत करो अहमद अली, वक्त आने पर तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये एक अहम इंकशाफ था। पूरी जिंदगी साथ गुजारने वाला मुलाजिम बिक गया था। ये कोई ऐसी हैरत में डालने वाली बात ना थी। जब पैसे के लिए भाई ने भाई को इस सफाकी से कत्ल कर दिया तो किसी गैर का लालच में आ जाना क्या मानी रखता है। उसने सोचा कि फौरन अंकल आमर को फोन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो इस इंकशाफ का जरिया क्या बताएगी। क्या ये बताएगी कि इसके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें इसकी जिंदगी के राज लिखे हुए आ जाते हैं और फिर वो लफ्ज खुद ब खुद मिट जाते हैं। इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, वो ख्वामखा मजाक का निशाना बन जाएगी। लोग कहेंगे कि बाप की मौत के सदमे ने इसके दिमाग को मुतासिर किया है, इसकी जहनी रो बहक गई है, पागल हो गई है। लेकिन अंकल आमर ऐसे नहीं है, वो इसकी बात पर जरूर तवज्जो देंगे। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने अपने तौर पर अब्दुल को शामिल तफ्तीश तो किया होगा और बात बन सकती है। एकदम किसी ख्याल के तहत चुटकी बजाई और टेलीफोन की तरफ बढ़ी। लेकिन इस वक्त अंकल आमर रावी रोड वाले घर में कहाँ होंगे। वो मॉडल टाउन गए होंगे, वहां फोन करे, लेकिन वहां का फोन नंबर इसके पास नहीं था। फिर ये सोचकर हाला फरजाना से इस मसले पर बात करना चाहिए, वो नीचे चली आई। हाला फरजाना नीचे कालीन पर बैठी पान बना रही थी। तानिया को देखकर बोली, पान खाओगी? नहीं खाला, जी नहीं चाह रहा। हाला, अंकल आमर से बात करनी है। वो इस वक्त घर पर कहाँ होंगे? मॉडल टाउन होंगे, पर वहां का फोन नंबर कैसे मालूम हो? आमिर के घर फोन करके देख लो, हो सकता है साजिदा और साइमा घर पर हों, उनसे मालूम हो जाए फोन नंबर। गुड आइडिया, तानिया ने खुश होकर कहा और फिर टेलीफोन कालीन पर रखकर डायल करने लगी। 2 घंटियां बजने के बाद इधर से किसी ने फोन उठाकर कहा, हेलो। तानिया ने साइमा की आवाज फौरन पहचान ली। वो जल्दी से बोली, साइमा, मैं तानिया बोल रही हूँ। कैसी हो तानिया? मैं ठीक हूँ। ये बताओ अंकल अमर कहाँ है? मॉडल टाउन। वो तो सुबह के गए हुए हैं। गाड़ी आने वाली है, मैं और अम्मी भी अभी जाने वाले हैं। फिर तुम एक काम करो, मॉडल टाउन पहुंच कर अंकल आमर से कहना मुझे फौरी तौर पर फ़ोन करें और ये बताओ तुम्हारे पास वहाँ का फ़ोन नंबर है? हाँ है, तुम्हें चाहिए? हाँ दे दो। अच्छा ठहरो, डायरी में देकर बताती हूँ। फिर कुछ देर बाद बोली, हाँ लिखो। तानिया ने साइड टेबल पर रखा हुआ अखबार और बॉल पेन उठा लिया। हाँ बताओ। साइमा का बताया हुआ नंबर इसने अखबार के हाशिए पर लिख लिया। फिर 2-4 इधर उधर की बातें करके फ़ोन रख दिया। अब उसे अंकल आमर के फ़ोन का बेचैनी से इंतजार था। बिलाखिर इंतजार रंग ले आया। कोई 1.5 घंटे के बाद फोन की घंटी बजी। तानिया ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। हेलो। हाँ तानिया, मैं आमिर बोल रहा हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं एक महफूज जगह से बात कर रहा हूँ, कोठी से तो बात नहीं कर सकता था ना। अंकल आमिर, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करना है। हाँ कहो। क्या पुलिस ने अब्दुल और उसकी बीवी को शामिल तफ्तीश किया है? हाँ, पुलिस इंस्पेक्टर ने इसका बयान लिया था। मेरे सामने ही बात हुई थी। पुलिस इस तरह के मामलात में सबसे पहले घर के मुलाजमीन पर शक करती है। अंकल आमिर बिल्कुल ठीक करती है। मैं अब्दुल को एक अरसे से जानता हूँ। वो राव साहब से बहुत मोहब्बत करता था, वो इनका वफादार था। अंकल, मेरा दिल गवाही देता है कि अब्दुल कातिल से अच्छी तरह वाकिफ है। तानिया ने इंकशाफ किया। ये तुम किस तरह कह सकती हो? आमिर उलझ गए। आप सिर्फ इतना करें कि अपने तौर पर यह मालूम करा लें कि इसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ भी था या नहीं। ये तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं। मैं अभी धर्मपुर एक आदमी भेजे देता हूँ, वो किसी बहाने से मालूम कराएगा। जब ये मालूम हो जाए कि इनकी बेटी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फिर अब्दुल को छोड़िएगा नहीं।
پولیس کے ذریعے ڈرائنگ روم کی سیر کروا دیجیے گا، پھر وہ خود ہی قاتل راؤ احمد علی کا نام بتا دے گا۔ تمہیں عبدل جیسے وفادار ملازم پر آخر کیوں شک ہوا؟ اس شک کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ بس میں نے آپ سے جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، جو بھی بات ہے سامنے آ جائے گی۔